بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، انبیاء کی۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد؟ رسول اللہ نے فرمایا، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بھی متفقہ علیہ ہے کہ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ آزمائش اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب بندے سید المرسلین، محبوب رب کائنات، شافع محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی۔ بے شک یہ اللہ پاک کی اپنی ہی حکمتیں ہیں۔ بندے کا علم تو محدود ہوتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب حامل مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دنیا میں بھیجا کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے شفیق والد اس دنیا سے کوچ فرما چکے تھے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کے سر سے ماں کی ممتا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اب دادا کی شفقت ہی سب سے بڑا سایہ تھی۔ دادا اپنے اس یتیم پوتے کا بے حد خیال رکھتے، وہ ان کی نیند و راحت، خوراک اور لباس کا بخوبی خیال رکھتے، اور اس قدر خیال رکھتے کہ دیکھنے والے حیرت میں ڈوب جاتے۔ آپ کو دادا سے اتنی محبت اور شفقت ملی کہ آپ نے کبھی والد اور والدہ کی کمی محسوس نہ کی۔ ناظرین گرامی، یہ اس دور کی بات ہے جب 70 سال بعد یمن کو سیف حمیری نے حبشیوں کے قبضے سے چھڑا کر وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ بے سیف حمیری کی اس کامیابی سے پورا عرب خوش تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ حبشی ہر طرح سے مکہ والوں سے دشمنی مول لیتے تھے، اور یہی وہ حبشی تھے جنہوں نے ابراہہ کا ساتھ دیا جب اس نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ خیر، مکہ سے ایک وفد یمن کے نئے بننے والے بادشاہ سیف حمیری کو مبارکباد دینے کے لیے روانہ ہوا۔ اس لشکر کی قیادت نبی کریم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کر رہے تھے۔ جب یہ وفد یمن پہنچا اور بادشاہ کو اس وفد کی آمد کے متعلق بتایا گیا تو بادشاہ نے کہا وہ کل اس وفد سے ملاقات کرے گا۔ رات گزارنے کے بعد بادشاہ سیف الحمیری نے یہ حکم دیا کہ وہ صرف وفد کی قیادت کرنے والے شخص سے ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اس کے دربار میں پیش ہوئے تو بادشاہ نے سارے دربار کو کہا کہ ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ کہنے لگا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا ایک گچھا ہوگا، اس کا نام محمد رکھا جائے گا، وہ یتیم ہوگا اور اپنے دادا کی کفالت میں ہوگا، اور ہمارے علماء کے مطابق یہی وہ وقت ہے۔ کیا آپ نے ایسا بچہ دیکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، ہاں، میرے پوتے میں یہ سب خصوصیات موجود ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا، بے شک میں یہ سب جانتا ہوں کیونکہ میرے جاسوس مکہ میں موجود ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، اور آپ بھی یہ جانتے ہیں۔ بادشاہ مزید کہنے لگا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ اس بچے کے سبھی دشمن ہو جائیں گے تو میں ابھی سے آپ کی اور اس بچے کی عظمت کا اعلان کر دیتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے سارے وفد سے ملاقات کی، سب کو بہت عزت دی اور ڈھیر سارے انعامات، ہیرے جواہرات، 1000 اونٹ دے کر ان کو روانہ کیا، اور ساتھ میں بتا دیا کہ یہ سب تمہارے سردار عبد المطلب کی خوش اخلاقی کی وجہ سے ہے۔ بس جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو ہر طرف دھوم مچی۔ سبھی کہنے پر مجبور ہوئے کہ حضرت عبد المطلب کو بادشاہ نے بہت عزت دی ہے اور انہیں اپنی سرحد تک خود چھوڑ کر گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے حضرت عبد المطلب کا مکہ میں رعب اور دبدبا پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ بے شک اس واقعے سے پہلے بھی خاندان نبوی مکہ میں بہت عزت والا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد مکہ کے لوگ حضرت عبد المطلب کے رعب تلے دب گئے۔ حضرت عبد المطلب کی زندگی بھر کا معمول تھا کہ سونے کے وقت میں کوئی ان کی خوابگاہ کے اندر نہیں آ سکتا تھا
تھا، نہ ہی کوئی ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرت رکھتا۔ اب ننھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ان کی خوابگاہ کے اندر جا سکتے تھے بلکہ اپنے اس پوتے کے بغیر وہ خوابگاہ سردار قریش کو گوارا ہی نہ تھی۔ وہ اپنے سارے معمولات کو ترک کر کے حضور کو اپنے ساتھ سلاتے اور ان کی ہر خواہش پوری کیا کرتے۔ رسول اللہ کے بچپن میں بعض حیران کن واقعات پیش ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ اس کے مطابق بنو مدلج کے لوگ کھوج لگانے کے ماہر تھے۔ جس شخص کا پاؤں ایک بار بھی دیکھا ہو وہ زمین پر اس کے نقوش پا کر فوراً پہچان لیتے کہ یہ اسی کے نقوش ہیں۔ ایک مرتبہ یہ لوگ مکہ میں آئے تو انہوں نے عبد المطلب سے ملاقات کے دوران کہا، اپنے اس بچے کی بہت حفاظت کرنا کیونکہ یہ بچہ عام نہیں، اس کے قدم سے زیادہ مقام ابراہیم پہ لگے قدم سے مشابہ کسی شخص کا قدم ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ناظرین گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال ہوئی تو اللہ پاک کی طرف سے ایک اور کڑی آزمائش آ گئی۔ وہ تھی آپ کے دادا جان کا آخری وقت۔ تمام اہل و عیال حضرت عبد المطلب کے گرد جمع ہیں۔ عربوں کی یہ روایت تھی کہ جب بھی کوئی بزرگ موت کے قریب ہوتا تو وہ اس کی شان میں اشعار پڑھتے تھے، اسی لیے سب اپنے اپنے اشعار پیش کر رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی آنکھیں نکاہت کی وجہ سے بند ہو رہی تھیں۔ تمام اہل و عیال کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ خصوصی طور پر حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں حضور نبی کریم کا ہاتھ دے کر فرمایا، اے میرے بیٹے سن لے اور یہ ذہن نشین کر لو، یہ کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے جس کے قدم کے نشان ہمارے جد امجد ابراہیم کے قدموں کی تصویر ہیں۔ اب میرا بیٹا تمہاری تحویل اور کفالت میں ہوگا، اس کا خیال رکھنا۔ سبھی خاندان سن رہا تھا اور غم سے نڈال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کی طرح آنسو بہا رہے تھے۔ حضور کی پھوپھی امیمہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو حضرت عبد المطلب کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ زبان بھی ہل نہ سکتی تھی مگر ابھی تک زندہ تھے اور ہوش میں تھے۔ نکاہت کی وجہ سے اپنے سر کو آہستہ آہستہ جنبش دے کر اپنی بیٹی کے اشعار کی تائید کی۔ یہ اشعار سنتے سنتے ہی ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے، اے میری آنکھوں آج خوب آنسو بہاؤ، اس شخص پر اشک بار ہو جاؤ جو اعلیٰ اخلاق و عادات کا مالک اور بڑی شان و شوکت کا مالک اور بڑے نصیب والا تھا، ضرورت مندوں کا سرپرست، خوبصورت اور عالی مرتبت تھا۔ مکہ میں حضرت عبد المطلب کے انتقال سے کوہرام مچ گیا۔ پورا مکہ جنازہ لے کر چلا اور انہیں مکہ سے باہر حجون میں دفن کیا گیا۔ حضرت ام ایمن روایت کرتی ہیں، میں نے وہ منظر دیکھا جب حضرت عبد المطلب کے تابوت کو لے جا رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس تابوت کے پیچھے پیچھے روتے روتے بھاگ رہے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ سے کسی نے ایک مرتبہ دریافت کیا، کیا آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب کی موت کا منظر یاد ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، میں اس وقت 8 برس کا تھا۔ میرے جد امجد عبد المطلب کی وفات حرب الفجار سے قبل ہو گئی تھی۔